مسجد صدیق اکبر کے معمولات پر مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی۔ پہلے جو مائیں ہوتی تھیں وہ بچے کو بھوک نہیں بھی ہوتی تھی نا، تو صبح صبح جب دودھ رڑکنا تو مکھن کا پیڑا بنا کے منہ میں ڈال دیتی تھی، پھر دن میں جو ہے نا وہ دودھ کڑ رہا ہوتا تھا تو اس سے ملائی اتار کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ بچہ کہتا رہتا تھا مجھے تو بھوک نہیں ہے اماں، بھوک نہیں ہے، تو وہ ماں کیا کہتی تھی، پتر یہ کم آوے گا تینوں، پتر ایک کم آوے گا جوانی اچ تینوں، اگلی عمر اچ مکھن تے ملائی تینوں کم آوے گی۔ اگرچہ آپ تھک جاتے ہوں گے لیکن آپ سے ہمیں محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کو یہ چیزیں کم آ جائیں۔ جب معاشر ہو تو جیسے ماں کا مکھن بندے کو موٹا کرتا ہے، یہ عبادت روح کو موٹا کرے گی قیامت والے دن۔ اور یہ نور سے امت، حضور نے یہ کہا ہے، میں نہیں، فرمایا میری امت معاشر میں نور سے پہچانی جائے گی۔ تو یہ اس لیے میاں زبردستی بٹھاتے ہیں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اور آپ، ہماری روح منور ہو اور ہم قیامت والے دن اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے چہرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر رب کے نور سے جگمگا رہے ہو۔ اور اس کا ذریعہ یہ مسجد ہی ہے۔ یاد رکھیں کائنات عالم میں ہر نبی نے اپنی امت کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ دیا ہے جہاں سے امت چارج ہوتی ہے، تو امت محمدیہ کا جو پوائنٹ ہے نا چارج ہونے کا، وہ مسجد پاک ہے۔ اب پڑھ لیں، پوری شریعت پڑھ لیں، دین پڑھ لیں، اسلام پڑھ لیں، آپ کو مرکزی نقطہ جو ملے گا نا حضور کی زندگی کا، کہ وہ اپنے جانے کے بعد امت کو، پھر حضور تو مدینے میں ہے، امت پوری دنیا میں ہے، تو ساری دنیا کی امت کہاں سے نور لے گی؟ تو وہ حضور نے یہ مسجد دی ہے، یہ پوائنٹ دیا ہے، بے جاؤ اور وہاں سے نور لو اور منور ہوتے جاؤ۔ اور یہ جو آپ اب یہ طاق راتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میری امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شمعون کا حوالہ دیا تھا، حضرت شمعون کا۔ یہ وہ پچھلی امتوں کے مجاہد تھے جو سارا دن جہاد کرتے تھے روزے کی حالت میں، اور رات کے وقت عبادت کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے اللہ سے کہا کہ اتنی زیادہ عمریں تو میری امت کی یا رب ہیں ہی نہیں، تو میری امت کیا کرے گی؟ کہا کہ یہ صرف ایک رات میری عبادت کرے گی تو شمعون جیسے ہزاروں کی عبادت اس کے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ اللہ، اور وہ شب قدر ہے، تو وہ 27ویں میں نہیں رکھی گئی، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں رکھی گئی، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو رب کا احسان ہے کہ مسجد صدیق اکبر میں یہ تمام طاق راتیں زندہ کی جائیں گی۔ 21 کو عرس مبارک تھا، تو آج انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح اور ذکر ہے، 25 کو بھی، 27 کو ختم قرآن ہے، پھر 28 اور 29 کو بھی انشاءاللہ آخری طاق رات بھی اللہ کی رحمت سے ہم مسجد پاک کے اندر عبادت میں گزاریں گے۔ تو آج 27واں پارہ پڑھا گیا ہے، 28ویں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفسیر آپ کے سامنے آج طاق رات میں 25ویں پارے کی پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں سورہ حامیم السجدہ یہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رب وہ ہے کہ کوئی بھی پھل اور کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ میں جو آتا ہے تو وہ اللہ کے علم مبارک میں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ بھلائی مانگتے مانگتے نہیں تھکتا، بھلائی اس کو دیتا جاؤں۔ اس کو آپ سادہ سی مثال سے سمجھے نا، تو بندے کو اللہ 1 لاکھ دے دے تو کہے گا 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ دے دے کہے گا 4 لاکھ ہو جائے، تو کہا بھلائی مانگنے میں نہیں تھکتا۔ ہاں البتہ جب تھوڑا سا دکھ دے دوں تو نا امید ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ تو یہ
انسانی کیفیت. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر اگلی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، جب میں اپنے بندے پر انعام کرتا ہوں تو مجھے پنجابی میں ترجمہ کریں تو کہے گا بھی کنڈ بھی کھا کے بھج جاندہ ہے. جب کچھ دے دوں تو پھر مجھے پیٹھ دکھا کے، اعرض ونأى بجانبی کا مطلب ہے پیٹھ دکھانا، پیٹھ دکھا کے مجھے بھول جاتا ہے. جب میں اسے سکھ دیتا ہوں، ہٹا کٹا کر دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں، تندرستی دے دیتا ہوں، لینڈ کروزنر دے دیتا ہوں، فصل اچھی کر دیتا ہوں، دکانیں اچھی چلا دیتا ہوں، اعرض. پھر کون اللہ تے کون خدا ہیں؟ پھر کوئی پتہ نہیں کہ رب کیڑا ہے تے کیڑا سارا کچھ دے رہا ہے. پھر کہتا ہے میری عقل کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے، میرے فن کا کمال ہے، میری ذات کا کمال ہے. اور کہتا ہے اللہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب درد ڈالتا ہوں، تکلیف ڈالتا ہوں، پر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں بندے کی ساری کیٹیگری کو بیان کر رہا، پھر لمبی چوڑی دعاؤں کو میرے حضور پیش کرتا ہے. اس لیے جب اللہ اچھی صحت، اچھا رزق، اچھا لباس، اچھی گاڑی اور اچھا گھر دے، اس وقت اپنے اس نرم و نازک گدے پہ بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں اس قابل تھا، تو خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں شکر گزار بندہ صبر کرنے والے سے بھی زیادہ فضیلت پا جاتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والا مجبور ہے اور شکر کرنے والا اس ٹائم مجبور نہیں ہوتا. اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، وہ کنجریوں پہ بھی اڑا سکتا ہے، وہ چرس بھی لے سکتا ہے، شراب بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ وہ انعام پا جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، نازل حضور پر 1400 سال پہلے ہوئی، لیکن یہ ازل سے اللہ نے لوح محفوظ میں اس بندے کی حیثیت، کیفیت سارا کچھ لکھ دیا کہ یہ میرا بندہ کیا کچھ کرے گا اور اسے کیا کرنا چاہیے. آگے سورت آ جاتی ہے میرے دوستو سورہ شورا. شورا کا مطلب ہوتا ہے باہم مشورہ لینا. اس میں اللہ نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں وہ باہم مشورے سے کرتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا ہے. اب آپ دیکھیں یہ تعلیم ہماری ذات کی تعلیم کا وہ حصہ ہے جسے ہم بھول گئے. آج کا نوجوان اپنے بابے سے مشورہ نہیں لیتا، بزرگ سے مشورہ نہیں لیتا. وہ قرآن اگر پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ یہ مشورہ کتنی اہم جو ہے وہ زندگی کی ایک سیڑھی ہے. اور اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے مشورہ پہلے لیا کہ میں بندہ بنا رہا ہوں تو بناؤں، تم کیا کہتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. پھر نبی پاک بارہا مقام پہ مشورہ لیا. حضور نبی پاک علیہ السلام نے نا خندق کے موقع پر بھی مشورہ لیا اور مشورہ مانا حضرت سلمان فارسی کا. اور پھر حضور نبی پاک نے احد کے موقع پہ مشورہ لیا کہ مدینے میں رہیں یا مدینے سے باہر جائیں. تو مشورہ صحابہ نے دیا کہ حضور باہر جانا چاہیے، مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے. تو نبی پاک نے جب لباس زیب تن کر لیا تو پھر صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور ہم سے غلطی ہوگی، آپ جو حکم فرمائے. کا نہیں، جب نبی لباس سے جہاد پہن لیتا ہے تو نہیں اتارتا جب تک جہاد سے فارغ نہ ہو جائے. تو نبی پاک نے اپنے سے چھوٹوں کا مشورہ قبول کر کے امت کو بتایا کہ ہر کام کے اندر مشاورت کر لیا کرو. اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو یہ سورہ شورا میں متعدد جگہوں پر بیان کر کے تعریف بھی فرمائی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے عربی ہونے کو بیان کیا ہے کہ یہ سب سے افضل زبان میں ہم نے اتارا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی کنجیوں کے بارے میں کہا لہو مقالید السماوات والارض، کہ ان کی کنجیاں یہ
جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں. آج سائنس بڑی ترقی کر گئی, بڑے بڑے راکٹ پھینکے جاتے ہیں, لیکن اتنی وسعتوں پر پھیلی یہ کائنات, یونیورس, اس کی حقیقتوں کو سائنس نہیں پہنچ سکتی. یہ اتنی بڑی اللہ پاک نے بنائی ہے, اور کہا ہے کہ اس کی جو ساری چابیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ جس کے پاس پوری کائنات کی چابیاں ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ رب تعالیٰ کو پکارتے رہو, اس کی عبادت کرتے رہو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, یہ لفظ انتہائی شاندار ہیں جو ہماری زندگی کے نشیب و فراز میں یہ لفظ کام آتے ہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, کہا کہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھنا جیسے تمہیں حکم دیا ہے ہر حال میں. یعنی آرڈر تمہیں دیا گیا ہے حق پہ رہنا, غلطی کی طرف نہیں جانا. جو بھی حالات آ جائیں, غریبی ہو امیری ہو, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آرڈر دیا اس پہ قائم رہنا, تو پھر اللہ تمہارے حالات کو بدل بھی دے گا اور تمہیں استقامت کا حکم اللہ دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر طبقے کے بندے کو کیسے بیان کیا کہ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ تم سے جھگڑ رہا ہے اور وہ باطل ہے, تو رب نے کتنے پیارے الفاظ دیے. کہہ دو کہ اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, وَرَبُّكُمْ, تمہارا بھی رب ہے, لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ, ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں, تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. تو جھگڑا کیا کرنا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے متعلق ایسی بات بیان کی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, کہا کہ اس کی جلدی ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے. وہ مذاق میں حضور سے کہتے تھے نا جلدی جلدی لے آؤ قیامت, کیوں نہیں آ رہی, عذاب لے آؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی جلدی ہے کیونکہ تمہیں اس کا پتہ نہیں, اس پر ایمان نہیں ہے. اور مومنوں کے بارے میں کیا کہا, والذین آمنوا مشفقون منہا, اور جو ایمان والے ہیں وہ ڈر رہے ہیں, وہ کانپ رہے ہیں, وہ کانپ رہے ہیں. کیوں کانپ رہے ہیں؟ یعلمون انہا الحق, وہ جانتے ہیں کہ یہ رب نے جو کہا ہے نا وہ ضرور ہوگا. القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, دل دہل جانے والی, دل دہلا دینے والی. کیا ہے دل دہلا دینے والی, تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے. تو کہا کہ ایمان والے تو ڈر رہے ہیں اور جو بے ایمان ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, ہاں بھی کدھر ہے, آ جائے, کیوں نہیں آتی. اللہ اکبر. پھر آگے میرے دوستو اللہ کہتا ہے ہمارے, دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. پہلے اپنے قہر کو بیان کیا, پھر اپنے لطف کو ساتھ ہی بیان کر دی. اگلی فوراً جو آیت آتی اس میں کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ, اللہ لطف و کرم والا ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء, اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اس سے اگلی آیت وہ غور سے سنیے, اس میں درس ہے ہمارے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ من کانا یرید حرث الآخرہ, کہ جو آخرت کی کھیتی ہم سے چاہے گا, ارادہ رکھے گا کہ ہمیں آخرت کی کھیتی, کھیتی مطلب انعام, کھیتی کو استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کھیتی سے اناج ملتا ہے جو کہ کسان کی محنت کا ثمر ہوتا ہے. تو کہا جو آخرت کی کھیتی ہم سے چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, رب کیا کہتا ہے نزید لہو فی حرثہ, وہ گھبرائے نہ, اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے. اگر انہوں نے 5 کلے وائی کی تھی ہے نا تو 10 کلے کر دیں. کھیتی کرے تو صحیح ہے, صدقہ خیرات کرے تو صحیح, عبادت کرے تو صحیح. کہا جو کھیتی قیامت کی چاہتا ہے تو بڑھا دیں گے, وہ گھبرائے نا, اس کی کھیتی بڑھ جائے گی. اور کہا ومن کانا یرید حرث الدنیا, اچھا اگلی بات بھی بتا دی, کہا جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, دنیا کی کھیتی مطلب جو یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا اچھی ہو جائے, بھئی قیامت کو چھوڑو, بس دنیا چنگی ہو جائے. قیامت کس نے دیکھی ہے, قبر کس نے دیکھی ہے, قیامت چھوڑو جیسے کافر کہتے ہیں. کہا کہ دنیا جو چاہتا ہے, دنیا کی کھیتی, کھیتی سے مراد یہ فصلیں نہیں ہے, کھیتی سے مراد دنیا کا سکون, عیش. تو اللہ کہتا ہے
नोते ही मिनहा, उनको भी दे देंगे। अमेरिका को दिया हुआ है ना, यूरोप को दिया हुआ है, काफरों को कितना माल दिया हुआ है, कहा उनको दे देंगे। ये अल्लाह कह रहा है उनको दे देंगे, टेंशन ना लें, वो उनको ये सारा कुछ मिल जाएगा। कहा लेकिन वमालाहु फिल आखिराति मिन नसीब, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह, कितनी बड़ी बात। आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। और इनकी हालत आखिरत में कैसी होगी? रब कहता है काफरों के लिए, तरज़ ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू, कि जालिम अपनी कमाई को देख के उस दिन डर जाएगा, क्योंकि वो बुराइयां उसके सर के ऊपर ही खड़ी होंगी, डरेगा अपनी बुराइयों और बिलखुसूस कुफर को मुलाजा करके डरेगा। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बिशारत दी ईमान वालों को, जैसा कि कुफर को बयान किया तो ईमान वालों को भी साथ कुरान बयान करता है, उनको बिशारत दी। और फिर नबी पाक ने आगे आयत मुबारक है, अल्लाह के नबी से रब ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे कह दो इस सारी मेहनत पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं लेता, अलबत्ता अपने अहल की मवद्दत तुमसे ज़रूर मांगता हूँ। हैं, मेरी अहल से प्यार करना, हसन हुसैन से प्यार करना, सैयदा कायनात का एहतराम करना और मेरे अहल की इज्जत करना हमेशा, ये नबी पाक ने रब के कहने पर ये कहा है। और हमें चाहिए कि हम अहले बैत अतहार से हमेशा मोहब्बत करें और मोहब्बत का जो रिश्ता है उनके साथ हमेशा जोड़े रखें। और याद रखें, यहाँ एक आम तरीन मसला, सैयद के लिए एक ज़रूरी अमर यह है कि उसे ईमान वाला होना ज़रूरी है। जो ईमान को तर्क कर दे वो उसकी सियादत उसके काम नहीं आएगी। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बाप का नसब काम नहीं आया क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था। अच्छा, अगला एक अहम मसला, कोई मुसलमान कहता है कि मैं सैयद हूं तो हम सिर्फ उसके कहने पर ही उसकी इज्जत कर देंगे, तो में नहीं पढ़ेंगे कि ये मतलब तुम्हारा नसब कहां जाता है, तुम्हारा शजरा कहां है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन तीसरी बात, ऐसे बंदे के लिए जो सैयद नहीं है और खुद को सैयद कहता है, तो नबी पाक ने फरमाया उस बंदे के ऊपर जन्नत हराम है। यह हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की हदीस है। जो नसब को तब्दील कर ले तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो जो जिस कौम में अल्लाह ने उसे पैदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बिला वजह इज्जत बढ़ाने के लिए लोग पहले शाह लिखवाते हैं, शाह पर लोग पक्के हो गए तो अगली नस्ल उनके पीछे सैयद भी लिख देती है, तो वो जनाब पक्के सैयद हो गए। पीछे कौन सा नस्ब था, कौन सा कुनबा था, तो ये बहरहाल उनके लिए बड़ी अजियतनाक मामला है जो नस्ब बदल लेते। नस्ब ना बदलें। अल्लाह ने जट बनाया है, जट रहें, वट्टू बनाया है, वट्टू रहें, खोखर बनाया है, खोखर रहें, राजपूत बनाया, राजपूत रहें। जो अल्लाह ने बनाया है वो सोना बनाया और प्यारा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये क्या काम है कि हुजूर के गुलाम हैं? हमें सरदार बनने में क्या शौक चढ़ा हुआ है कि हम सरदार बन जाए? हैं, वो भाई सरदार हुजूर काफी है ना, हम उनके नालैन बरदार ही काफी हैं। हमें बस हुजूर अपनी जोते उठाने के लिए रख लें, हैं, और उनके बेटे इमाम हसन हुसैन के हम जूते उठाने वाले बन जाए, ये क्या थोड़ा है? लोग पता नहीं लक़ब अलक़ाबात के पीछे ऐसे मरते रहते हैं, लक़ब लगा लेते हैं, 100 लक़ब लगा लेते हैं। क्या फ़ायदा भी लक़ब लगाने का? कोई फ़ायदा नहीं है। अलक़ाबात लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लक़ब बेहतरीन ये है कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। सबसे बेहतरीन लक़ब कि मैं नबी पाक का ग़ुलाम हूँ। आका बनने में बड़ी अज़ियत है और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। और ये बात याद रख लीजिए, माशर के दिन आका ही फंसेंगे। जो आका बने हुए होते हैं ना, क़यामत को फंसेंगे ये, क्योंकि अल्लाह ने तो पीछे कहा है कुरान में, वो आयत मैंने आपको सुनाई थी कि क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ लाया जाएगा। लोगों से जूते उठवाए, पैर चुमवाए, हाथ चुमवाए, इज्जत कराई। अब वो सारे ढूंढ रहे हैं, हाँ भाई बेलिया हो, किधर गया साडा बाबा
بابا کو پکڑ کے لائیں گے بھی تیرے ہاتھ پیر چم چم کے اسی تو چٹ چٹ کے مر گئے، ہوں تھوڑا جہا بچا سا سانو ایتھے پھس گئے، اسی تو سمجھ دیا بھی تیرا تو بڑا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اللہ اکبر بھائی، یہ بڑا اوکھا کام ہے، بہت اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، وہ صرف حضور پاک ہی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک پہلی شفاعت حضور کریں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اس میں نبیوں کو بھی جرت نہیں ہوگی، اور وہ آگے میں آپ کو پیش کروں گا، سورہ جاسیہ میں اس کا ایک منظر رکھوں گا، وقت کیونکہ تھوڑا ہے، لیکن آج تو طاق رات ہے، آج تو آپ کو صبح تک بٹھائے رکھوں، پھر ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا، اس کا فتویٰ قرآن نے بیان کیا ہے، سن لیں۔ اللہ کا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ نہیں ظلم کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے، بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ کہا یہ نہ سمجھنا کہ کیوں آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں تہجد بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا نہ یہ لفظ بولنا جرم ہے، غلطی ہوئی ہے تو دکھ آیا ہے، اب آیا ہے تو معافی بندہ مانگ لی، استغفار ہے بدل، اس کا حل استغفار، توبہ کر لیں، یا اللہ معاف کر دے، مہربانی کر دے، غلط آدمی ہو، غلطی ہو گئی ہے، آسانیاں دے دے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ یہ چیز پسند نہیں کہ بندہ کہے کہ نہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے کوئی نہ کوئی ہو جاتی غلطی، کسی نہ کسی موڑ پہ ہو جاتی۔ مدینہ شریف کا ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک بندہ اتنا امیر تھا، غالباً ملتان شہر کے کسی علاقے کا وہ بندہ تھا، اس کا دسترخوان مسجد نبوی میں لگتا تھا، اتنی اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا۔ حالات یوں بدلے، وہ کنگال ہو گیا، زیرو پہ آ گیا، زیرو پہ، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ پاکستان آ گئے، پاکستان میں گھر بک گئے، کرائے پہ آ گئے، یہاں تک کہ وہ بندہ لاہور میں مزدوری کرنے لگ گیا۔ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی تھی، کہتے کہ ان کی ملاقات ہوئی، کہتے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کہاں پیر پھسلا ہے کہ سب کچھ ہی زیرو پہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے کے استاد سے بات چیت کروائی، وہ صاحب کشف تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھنڈی طبیعت سے بیٹھو اور پچھلی پوری ہسٹری کھنگالو کہ کہاں تم سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ کہا کہ غیب تو ہمارے پاس نہیں، لیکن خود ڈھونڈو، کھنگالو پچھلی ہسٹری۔ اس نے پچھلے ورقے کھنگالے، اس بندے نے، کہتا ہے کہ ایک واقعہ اسے بس ملا، کہتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب جس بندے کا دسترخوان لگتا ہو تو تھوڑا سا دل میں بھی آ جاتا ہے نا، بھئی اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، دسترخوان لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے ساتھ نا ایک بندہ، عام سا بندہ اور میلے سے کپڑے پہنے ہوئے نا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر بات آئی، نفرت آئی کہ کیوں کھڑا ہوا ہے، میں اسے چھوڑ کے پیچھے آ گیا۔ تو پھر اس بزرگ نے اسے کہا کہ اسی بات نے تجھے برباد کر دیا، کہا کہ اس پہ توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کا رخ پھیر دیا اور اس کی قسمت دوبارہ بدل دی۔ تو بعض دفعہ بندے دیکھو، جو غلطی ہوئی ہے جب تک بندہ معافی نہیں مانگے گا تو پھر معافی تو نہیں ہے نا، معافی مانگے گا تو معافی ہے۔ اس طرح سوچیں اپنے واقعات کو کہ کہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہو، ظلم ہو گیا ہو، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو معافی مانگ لیں، مر گیا ہے تو اس کے نام کا کوئی صدقہ کر دیں، اس کی روح کو پہنچے گا اور آپ پر مہربانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وظائف ہی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظائف ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی تسبیح پھیرنا وظیفہ ہے؟ میں آج دن میں ایک کاریگر کو وظیفہ بتا رہا تھا، میں نے کہا بھائی آپ کو بتاؤں وظیفہ جو جتنے یہاں بیٹھے ان سے بھی بڑا وظیفہ؟ کہہ رہے جی بتائیں۔
میں نے کہا جب آپ آتے ہیں نا دروازہ ٹھیک کر رہے ہیں یا ٹوٹی ٹھیک کر رہے ہیں تو اس ٹائم کیل ٹھونکتے ہوئے دل سے اللہ کو کہا کرو تیرا کام کر رہا ہوں تو میرا کر دے. میں نے کہا یہ جو ہوتی ہے نا خدمت اللہ کے ڈیرے کی, یہ اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو چھت کے نیچے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے ٹھنڈی ہوا لے رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کا معاملہ تو اور ہے. اور ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے اس کے ڈیرے کی تو اس کا معاملہ رب سے اور ہے. جھاڑو دے رہا ہے تو بندہ کہے سونے ربا قبول کر لے, یہ جھاڑو دے رہا ہوں. ویپر مار رہا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف توجہ, یا رب یہ میں تیرے ڈیرے کا. اور شرابی کبابی جیسا بھی ڈیرے دار وہ اپنے ڈیرے کے خادم کو محروم نہیں چھوڑتا. تو مجھے بتاؤ, حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا غیرت والا رب ہے اور سب سے بڑا جواد بھی رب ہے, تو وہ اپنے ڈیرے والے خادم کو کیسے محروم چھوڑ دے گا؟ یہ بڑے بڑے وظیفے ہیں جو لوگ نہیں بتاتے. خالی تسبیحاں, تسبیح پھری تے دل نہ پھرا کی کرنا تسبیح پھاڑ کے ہو, تو یہ تسبیحاں بھی پڑھیں, یہ قلبی تسبیحاں. اس میں پتہ ہے جب بندہ اس کیفیت کو پہنچتا ہے نا, اس کا رواں رواں تسبیح بن جاتا ہے. وہ پورے وجود سے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو جو ہے نا وہ رٹا مارنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, آپ کا وجود جب اس کا ہو جاتا ہے, آپ کی رگیں جب اس کی ہو جاتی, آپ کا خون جب اس کا ہو جاتا ہے, آپ کے دل کی دھڑکنیں جب اس کی ہو جاتی ہیں, آپ کا دل کا قرار جب اس کا ہو جاتا ہے, آپ کا چین اس کا ہو جاتا ہے, اور آپ کے بدن کا رواں رواں جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو وہی تسبیح ہے میرے دوستو. اس میں نہ لفظوں کی ضرورت ہے نہ تسبیحوں کی ضرورت ہے. آپ کا وجود وہ رب چاہتا ہے میری طرح متوجہ ہو, اور اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے, رب کا نور حالہ بن کے آپ کو گھیر لیتا ہے. یوں نا حالہ بن جاتا ہے, گول حالہ. اس وقت بندے کی کیفیت, اور یہ ہزاروں میں ایک کو کیف نصیب ہوتا ہے جو آپ کے سامنے اس وقت. چلو بات نکل گئی تو کیف بیان کرنا بھی یہ میرے جیسے بندے کا تو کام نہیں ہے, یہ کام ہے کیفیت والوں کو. جب یہ کیف میں سے بندہ آ جاتا ہے نا, وہ کیف جھاڑو دے کے بھی مل سکتا ہے, وہ پوچا لگا کے بھی مل سکتا ہے, وہ جالے اتار کے بھی مل سکتا ہے, وہ دسترخوان لگا کے بھی مل سکتا ہے. یہ کیف میں جب بندہ آ جائے تو پھر رب کا نور کا حالہ آتا ہے, اس حالے کے اندر بندہ ہوتا ہے, اور اس کیفیت میں بندے کا بدن مسرور ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کسی نے انجیکشن لگا دیا ہے, طبیعت فریش لگ رہی ہے. یہ اس وقت میں حالت بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی ایسی حالت ہو تو رب کا شکر ادا کرنا. اس وقت لگتا ہے کہ کسی نے نیور بیان کا جو ہے نا وہ انجیکشن لگا دے, فریش ہو گئی طبیعت. اور یہ کیفیتیں میرے دوستو اللہ سے مانگا کرو, اور اللہ تبارک و تعالی ضرور دیتا ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میرا کام ہے آپ کو صرف ہلکی سی لائٹ دکھانا, اس طرف دوڑنا تو پھر آپ کا اپنا کام ہے. دوڑو گے تو منزل تک پہنچو گے. کیفیات پاؤ, کیفیات. رب کے گھر میں آؤ نا تو محسوس کرو کہاں آئے ہو, کہاں بیٹھے ہو. پھر فرشتے آپ کو محسوس کریں گے, پھر آپ کی طرف فرشتے قریب قریب آ جائیں گے. اچھا جب ایک اور بڑی مزے کی بات, اچھا باتیں کتابوں سے ہٹ کے ہیں, ایک اور بڑی مزے کی بات, جب آپ بیٹھے ہوں گے نا خوشبو لگی ہوگی. اچھا جوں آپ اللہ کی طرف جائیں گے فرشتے آپ کی طرف آئیں گے. اچھا آپ 10% جائیں فرشتے 10% آئیں گے, آپ 20% جائیں فرشتے 20% قریب آئیں گے. آپ جس دن اللہ کی طرف 100% چلے گئے تو فرشتے آپ کو اپنے پر لگانے شروع کر دیں گے. چاروں طرف سے آپ کو, آپ کے بدن کو پر لگیں گے. آپ ہوا میں ٹھنڈک محسوس کرو گے, آپ فضا میں نور محسوس کرو گے, آپ سمجھو گے کہ میں زمین پہ بیٹھا ہی نہیں ہوں. آپ محسوس کرو گے جیسے نبی پاک کے صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں آقا میں نے رات بڑا عجیب منظر دیکھا, تہجد کا وقت تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, تو میرا گھوڑا اچھلتا تھا تو میں نے قرآن بند کر دیا, پھر وہ ٹھہر گیا, پھر پڑھا, پھر اچھلا. کہا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے
تو فرشتوں کو تم دیکھتے، تم فرشتوں کو دیکھتے۔ وہ گھوڑا فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اتر کے تیرے پاس کھڑے ہو کر تیرا قرآن پاک سن رہے تھے۔ کاش اس طرف امت آ جائے۔ یہ سارے سرور اسی میں رکھے ہوئے، ادھر ادھر ایسے بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر ایسے غلامیاں کر رہے ہو۔ سارا کچھ مسجد میں ہے اور سارا کچھ قرآن میں ہے اور حضور کی ذات میں ہے۔ بس محسوس کرو۔ دیکھو کسی کے ہاں بیعت بھی کرو گے نا تو اس نے کو گھول کے نہیں پلا دینا، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو 1-2% ملے گا۔ ویسے بھی آج کل اس طرح کے تو ولی بہت اوکھے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے ہوں، امام احمد رضا خان جیسے ہوں، غوث پاک جیسے ہوں، تو اب ذرا دنیا داری آ گئی۔ کوئی بھی بندہ چاہے وہ میں ہوں، تو میرے پاس آپ کو نہیں کچھ ملے گا، آپ کو آپ کی ذات سے ہی ملے گا۔ اصل میں آپ کا دل ہی اس وقت آپ کا مرشد ہے۔ آپ کے دل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جانا ہے، اور اللہ کرے کہ دل پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے، حضور کی نگاہ پڑ جائے، اور پھر کام سیدھا ہو جائے۔ اور یہ انہوں نے ہی سیدھا کر۔ آگے سورہ زخرف ہے میرے دوستو، سورہ زخرف۔ زخرف کو زخرف کیوں کہتے ہیں؟ زخرف سونے کو کہتے ہیں، زیورات کو زخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے کافروں کو بیان کیا ہے، اور ساتھ میں کافروں کے کافی سارے جو واہیات اعتراضات تھے، اعتقادات تھے ان کا، جو ہے نا وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے بیٹیاں اختیار کی ہیں، اور اس طرح کے وہ غلط عقائد رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا رد کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی چیز کو اللہ نے بیان کیا اس صورت میں جو آج کے مسلمان بھی بات کرتے ہیں۔ وہ تو کافر عیش کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس بات کو اس زخرف صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے سن لیں، اللہ کہتا ہے لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جنہوں نے رب کا انکار کیا کافر ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے لِبْيُوتِهِمْ سُقُوفًا، ان کے گھروں کے، سقف کہتے ہیں چھت کو، سقف کی جمع ہے سقف۔ اللہ کہتا ہے ان کے گھروں کی چھتیں من فضہ، چاندی کی بنا دوں، چھتیں ان کی چاندی کی، ومعارج، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دوں، دروازے بھی چاندی کے کر دوں، ان کے تخت سرورن علیہ یتکئون، تخت بھی ان کو چاندی کے دے دوں، وزخرفا، یہی نہیں اللہ نے کہا بلکہ چاندی چلو چھوڑو، یہ سارا کچھ سونے کا کر دوں، کافروں کا یہ سارا کچھ سونے کا کر دوں۔ رب نے آگے کیا کہا؟ ذالکا، پھر بھی یہ جتنا کچھ ہے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ہی ساز و سامان ہے۔ سونے کا بھی ان کو گھر دے دوں تو یہ دنیا تک اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آگے نہیں ملے گا۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کہتا ہے آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں چاہے وہ جھونپڑی میں رہتے تھے لیکن آخرت کے سونے کے مال کافر کے نہیں ہیں، وہ صرف مسلمان کے ہیں۔ اور رب کہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے تو اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب بندہ اللہ کا نام چھوڑتا ہے تو شیطان یہ قرآن کے مطابق اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مسجدوں میں آنا، ذکر کرنا، یہ بندے کو شیطان سے بچاتا ہے۔ سورہ دخان، وقت چونکہ میرا مکمل ہوا، سورہ دخان، دخان جو ہے دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس کے دو پس منظر ہیں۔ کافر جب حضور کا مذاق اڑاتے تھے نا تو مذاق کے بدلے میں مکے پر اللہ نے آسمان سے دھواں ڈالا تھا، اور وہ دھواں اتنا شدید تھا کہ اس نے تہس نہس کر دیا تھا ماحول، فاقے میں مبتلا کر دیا تھا ان کو، اور سانس لینا دشوار تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن آسمان جب پھٹ جائیں گے تو اسی طرح کا دھواں اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ڈالے گا جس سے لوگ آنکھ بھی نہیں کھول سکیں گے۔ اور پھر اس میں شب برات کا بھی ذکر
اسی سورہ دخان کے اندر ہی آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو آگے بیان کیا ہے، اپنے بندوں کو اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا ہے، اور پھر کافروں کے ان داموں کو بیان کر کے ان کا رد کیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ پھر آگے متقیوں کے انعام کو اللہ نے بیان کیا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق۔ یہ آگے جو صورتیں آئیں گی نا، متقیوں کے بڑے مزے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ریشمی لباس، خوبصورت لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ آگے سورہ جاسیہ آخری صورت ہے، اور اس صورت کے اندر میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے کبریائی کے دلائل بھی بیان کیے، اور ساتھ میں قیامت کے ایک منظر کو بھی بیان کیا۔ اور وہ منظر کیا ہے؟ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ گھٹنوں کے بل گر جانا۔ جب کوئی وحشتناک چیز نظر آئے تو بندہ کھڑا کھڑا ہونا تو گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، تو جاسیہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل گر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ تمام امتیں اس دن میدان معاشر میں گھٹنوں کے بل گر جائیں گی اور ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا۔ یہ سورہ جاسیہ میں اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کہتا ہے آخری آیت وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر طرح کی بڑائی زمین و آسمان میں صرف اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینے اللہ روشن فرمائے۔